الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة هود ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ ترجمہ: تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے۔ وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اس طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ ترجمہ: اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کشتی سالہ سال میں تیار کی گئی۔ کشتی کیا تھی؟ بڑا جہاز تھا جس میں الگ الگ درجے تھے۔ مفسرین نے اس کی تفاصیل میں بہت سی مبالغہ آمیز اور عجیب و غریب روایات بھی بیان کی ہیں جن میں اکثر اسرائیلیات ہیں، لیکن جیسا قرآن میں واضح ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور پھر مومنین کو اور اللہ نے جس کو چاہا اس کشتی کے ذریعے ہی بچایا۔ اس پوری صورتحال پر اگر تدبر کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان مغرور اور متکبر سرداروں نے کس قسم کا تمسخر کیا ہوگا کہ ابھی تک تو پیغمبر بنے پھرتے تھے، اب پیغمبر سے بڑھئی بن گئے۔ کبھی ایک عجیب سی چیز دیکھ کر نوح علیہ السلام سے پوچھتے کہ یہ کیا بناتے ہو؟ آپ فرما دیتے کہ ایک گھر بناتا ہوں جو پانی پر چلے گا اور ڈوبنے سے بچائے گا۔ وہ سن کر ہنسی اڑاتے کہ خشک زمین پر ڈوبنے کا بچاؤ کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ آج تم ہمیں احمق بتاتے ہو اور ہم پر ہنستے ہو، لیکن وہ زمانہ قریب ہے کہ اس کے جواب میں تمہاری حماقت اور سفاہت پر ہم کو ہنسنے کا موقع ملے گا جب تم اپنے جرائم کی پاداش میں سزا یاب ہوگے، اور اس میں زیادہ تاخیر نہیں ہے۔ یہ جلد آشکار ہو جائے گا کہ دنیا کا رسوا کن اور آخرت کا دائمی عذاب کس پر نازل ہوتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو ان قصوں سے اپنی زندگی سنوارنے والا بنا، تاکہ ہم آخرت کے عذاب اور رسوائی سے بچ جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔